بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت نارتھ کورین فورسز رشیا کے ساتھ مل کے یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ کو اس وقت تقریباً 964 دن گزر چکے ہیں۔ ایک تقریب کے اندر یوکرین کے پریزیڈنٹ کا کہنا یہ تھا کہ رشیا نے نارتھ کوریا کو بھی اس جنگ کے اندر انوالو کر لیا، خاص طور پہ آنے والے دن جب بہت زیادہ شدید سردی پڑے گی تب رشیا نے نارتھ کوریا سے فوجی یوکرین کی جنگ کے لیے منگوا لی ہیں۔ یوکرین کے صدر کا کہنا یہ تھا کہ رشیا یوکرین میں ایک لمبی جنگ چاہتا ہے جس کے لیے رشیا کو فوجیوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ وہ اپنے ملک سے تو فوجی اکٹھے کر ہی رہا ہے، لیکن ایک لمبی جنگ کے لیے رشیا نے نارتھ کوریا سے اب مدد مانگ لی ہے۔ اور زیلنسکی کا کہنا یہ تھا کہ یوکرین کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ پیش کی ہے جس میں اندر رشیا کے ملٹری پلانز کے حوالے سے بہت کچھ بتایا گیا ہے، خاص طور پر رشیا اور نارتھ کوریا کے درمیان میں جو اس وقت تعلقات بڑھے ہیں۔ اس جنگ کے حوالے سے نارتھ کوریا جو رشیا کی مدد کر رہا ہے اس کی ایک ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم یہ تو جانتے تھے کہ ایران اور نارتھ کوریا رشیا کی مدد کر رہے ہیں۔ ایران نے رشیا کو اپنے کچھ کامیابی ڈرونز پرووائڈ کیے تھے۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ایران نے رشیا کو کچھ بیلسٹک میزائلز بھی پرووائڈ کیے ہیں، شارٹ رینج والے بیلسٹک میزائلز پرووائڈ کیے ہیں جو کہ رشیا اس وقت خود سے نہیں تیار کرتا۔ فتح 1 کے بیلسٹک میزائل کی جو ڈائمینشنز ہیں، رشیا اس ڈائمینشن کے کوئی میزائل تیار نہیں کرتا، اور رشیا کے وار پلانرز نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اس اسپیسیفیکیشن کا ایک بیلسٹک میزائل چاہیے جنگ میں استعمال کرنے کے لیے۔ تو اس وقت پھر رشیا کی مدد کے لیے ایران آ گیا۔ ایران نے اپنا یہ فتح 1 بیلسٹک میزائل رشیا کو آفر کیا، رشین کرو کی ٹریننگ کی، اور خبروں کے مطابق آج یہ فتح 1 میزائل رشین فورسز استعمال کر رہی ہیں۔ ایران کے علاوہ اس جنگ کے اندر رشیا کا جو سب سے بڑا مددگار ہے وہ نارتھ کوریا سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ نارتھ کوریا کے کم جونگ ان رشیا گئے ہوئے تھے، ایک ٹرین کے اندر بیٹھ کے گئے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے رشیا کی بہت سی ملٹری فیکٹریز کا دورہ کیا تھا جن کے اندر فائٹر جیٹس کی بھی فیکٹریز تھیں جہاں پہ یہ Su-57 Su-35 فائٹر جیٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم جونگ ان نے رشیا کے اسپیس فورس کا بھی دورہ کیا تھا اور رشیا سے اسپیس پروگرام کے حوالے سے مدد بھی مانگی تھی۔ اب بدلے میں نارتھ کوریا نے بھی رشیا کو کچھ پرووائڈ کرنا تھا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے تھے کہ رشیا کے ڈیفنس منسٹر پیونگ یونگ کا یعنی کہ نارتھ کوریا کا ایک دورہ کر چکے تھے۔ نارتھ کوریا کے اندر جو ایک ملٹری پریڈ کنڈکٹ کی جاتی ہے اس ملٹری پریڈ کے اندر نارتھ کوریا نے رشین ڈیفنس منسٹر کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ یہ دورے بہت زیادہ اہم تھے، ایک نارتھ کوریا کے کم جونگ ان کا رشیا کا دورہ اور دوسرا رشین ڈیفنس منسٹر کا نارتھ کوریا کا دورہ۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ان دو وزٹس کے اندر یہ دونوں کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ نزدیک آ گئی تھیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ رشیا اور نارتھ کوریا نے ایک ڈیفنس پیکٹ بھی سائن کر لیا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کو اپنے ڈیفنس پیکٹ کے بارے میں بتائیں بھی، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کنٹریز کے درمیان میں ایک ڈیفنس پیکٹ آج موجود ہے جس کے مطابق یہ کسی بھی جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے۔ اگر رشیا کے اوپر نیٹو حملہ کرتا ہے تو نارتھ کوریا رشیا کی ہیلپ کرے گا، اور اگر امریکہ اور ساؤتھ کوریا مل کے نارتھ کوریا کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کے مطابق رشیا نارتھ کوریا کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ہے وہ پابند ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ اسی معاہدے کے تحت رشیا نارتھ کوریا سے ملٹری پرسنلز حاصل کر رہا ہے۔ اس بات کا کھلے عام اعلان تو نہیں کیا گیا کہ نارتھ کوریا کے ملٹری پرسنل اس وقت رشیا کے لیے یوکرین میں جنگ لڑے ہیں، لیکن یوکرین کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کہنا یہی ہے، بلکہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نارتھ کورین اس وقت رشیا کے لیے یوکرین میں جنگ لڑے ہیں۔ اب یہ کس قسم کی مدد وہ کر رہے ہیں؟ کیا نارتھ کوریا نے فٹ سولجرز یوکرین بھیجے ہیں یا کوئی ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے رشیا کی مدد کے لیے اس جنگ میں بھیجے ہیں؟ اس بات کو حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یوکرین کی انٹیلیجنس رپورٹس یہی بتاتی ہیں۔ خیر، نارتھ کوریا ایک آئسولیٹڈ کنٹری ہے، دنیا کا کوئی ملک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، تو نارتھ کوریا کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بھی آئے روز امریکہ کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتا رہتا ہے۔ امریکہ کے جو الائز ہیں پیسیفک کے اندر، جیسا کہ ساؤتھ کوریا ہو گیا، جیسا کہ جاپان ہو گیا، وہ ان کو ہر وقت آن ایج رکھتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا الائنس جو ہے وہ اس وقت بن چکا ہوا ہے جس کے اندر نارتھ کوریا، ایران، رشیا اور چائنا شامل ہیں۔ ان چاروں ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو تین تو کافی بڑے ملک ہیں۔ رشیا بہت ہی بڑا ملک ہے، چائنا کا بھی رقبہ بہت زیادہ ہے، ایران کا رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، نارتھ کوریا قدرے چھوٹا ملک ہے، لیکن نارتھ کوریا کی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ان چار کنٹریز نے مل کے اٹلانٹک سے پیسیفک تک امریکہ اور اس کے الائز کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی جس کے اندر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا کہنا یہ ہے کہ نارتھ کورین سولجرز یوکرین کے اندر رشیا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔